حماس کے اسرائیل پہ اچانک حملوں کے پیچھے کیا ہے، کون سے محرکات ہیں کہ اکتوبر کی 7 تاریخ صبح 7 بجے حماس نے، جو کہ غزہ کے ٹیریٹری کو کنٹرول کرتا ہے، اسرائیل پہ 7,000 راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا. اچانک حملہ کر دیا حماس نے غزہ سے، جس کی وجہ سے جو میزائل اور جو راکٹس کی جو مار ہے، جو رینج ہے، وہ تل ابیب اور مختلف اسرائیل کے جو شہر ہیں جنوبی اسرائیل کے خاص طور پہ وہ نشانہ بنے، اور تقریباً 100 کے قریب اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، 300 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ ہلاک ہوئے، لاتعداد زخمی ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ حماس کو اسرائیل پہ اس طرح کے حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ اسرائیلی تو کوئی ایسی کارروائی نہیں کی تھی. 3 وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کہ دہائیوں سے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا جیل خانہ ہے غزہ، اور کئی سالوں سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ حملے کر رہا ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، تو بدلہ لینا ہے. دوسری وجہ کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی ہے، کئی دفعہ کی ہے، اس کا بدلہ لینا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، چاہے وہ مغربی کنارہ ہو، چاہے وہ غزہ ہو، انف از انف، بہت ہو گیا. مگر بات یہ ہے کہ پھر حماس نے اچانک حملہ کیوں کیا. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غزہ کا سے جو لگتا ہوا اسرائیل کا علاقہ ہے، جو بارڈر ہے، وہاں پہ اسرائیل کی فوجی نفری ہوتی ہے، مگر ہفتے کے دن سرپرائزنگلی حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل کی فوجی نفری بہت کم تھی. وہ فوجی نفری جو ہے وہ ویسٹ بینک میں گئی بھی تھی، کچھ سیلیبریشنز تھیں، کچھ تقریبات تھیں. تو اسرائیلی فوجی جو تھے، جو غزہ میں زیادہ تر ڈپلوائے ہوتے تھے، ان کی تعیناتی ہوتی تھی، وہ وہاں پہنچے تھے مغربی کنارے. تو حماس کو موقع ملا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور پھر یہی نہیں، نہ صرف اس نے 7,000 میزائل اور راکٹس فائر کیے، حماس کے بڑی تعداد میں جو جنگجو ہیں وہ گھس آئے اسرائیل کے اندر. انہوں نے جو دیوار تھی، جو کہ بارب وائر فینس تھی، وہ رون ڈالی. دوسری بات کہ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے 1973 اکتوبر 1973 جب عرب اسرائیلی جنگ شروع ہوئی، مصر نے اور شام نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ یوم کپور کا دن تھا. اسرائیل کی مذہبی جو تقریبات ہیں اس دن ہوتی تھی، وہ تیار نہیں تھے، اور ایک اچانک حملہ کیا گیا مصر کی طرف سے اور شام کی طرف سے. اور مصر نے جو سوئس کینال کا جو مشرقی کنارہ ہے اس کو عبور کر لیا، جس پہ اسرائیل کا قبضہ تھا سن 67 سے. تو یہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے جس کا حماس نے مظاہرہ کیا، اسرائیلی جو ادارے ہیں، جو اسرائیلی جو تجزیہ کار ہیں، وہ حیران رہ گئے کہ حماس نے کیسے کر لیا. پھر اس کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حماس کے جنگجو اسرائیل کے اندر گھس گئے، انہوں نے اسرائیلی ٹینکوں پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے اسرائیلی بختربرد گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے تقریباً 30-35 کے قریب جو اسرائیلی شہری ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ شامل ہیں، ان کو یرغمال بنا لیا. اب اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا انہیں چھڑوانا.
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو انہوں نے آج ایک تقریر کی اسرائیلی عوام کے لیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب حالت جنگ میں ہے اور وہ حماس کو ایک سبق سکھائے گا، ایسا سبق سکھائے گا کہ ان کی پھر جرت نہیں ہوگی دوبارہ اسرائیل پہ حملہ کرنے کی۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف فضائی حملہ، بری حملہ، زمینی حملہ کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی جو ہے چھوٹی سی پٹی ہے، اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، بلکہ اس کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ غزہ پہ قبضہ کر لیا جائے، جیسے کہ 1967 کی جون 1967 97 کی جو جنگ تھی، عرب اسرائیلی جنگ تھی، اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا جو کہ اس وقت مصر کے زیر نظام تھا۔ پھر اسرائیل نے غزہ خالی کر لیا تقریباً 10-15 سال پہلے، کیونکہ وہ اس کے لیے لائبریٹی بن گیا تھا، اور غزہ کی کوئی ایسی مذہبی حیثیت بھی نہیں ہے جو کہ مغربی کنارہ کی ویسٹ بینک کی ہے، کہ جیروسلم ہے، ہیبرون ہے، رام اللہ ہے، مقدس مقامات یہودیوں کے لیے۔ تو اسرائیل کا انخلا ہوا غزہ سے، یہ بات ہے تقریباً 2005 یا 2006 کی، مگر انہوں نے یہ کیا کہ غزہ کا محاصرہ جاری رکھا، ناکہ بندی جاری رکھی۔ بدقسمتی سے جو پھوٹ پڑی فلسطینیوں میں 2005 اور 2006 میں، کہ جو فتح گروپ ہے، جو پی ایل او ہے، جو کہ پورے مغربی کنارہ اور اس پہ غزہ پہ نمائندگی، حماس نے پی ایل او کو وہاں سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، الزام لگایا کہ وہ پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امن چاہتی ہے۔ ہم کیسے چاہیں اسرائیل کے ساتھ جبکہ اس نے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، جو تنازع شروع ہوتا ہے فلسطینیوں کے اندر، جس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا کہ جب فلسطینیوں میں پھوٹ پڑ گئی، حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، پی ایل او جو ہے وہ مغربی کنارے ویسٹ بینک تک محدود ہو گئی۔ تو اسرائیل نے کہا کہ دیکھو، فلسطینی تو بات کرتے ہیں کہ ان کو ایک الگ ملک چاہیے، وہ اسرائیل کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ تو خود متحد نہیں ہے، اور ابھی تک فلسطینی متحد نہیں ہو سکے کہ غزہ میں حماس کا ہے۔ ایک دلچسپ جو تصور ہے اس سارے حماس کے تناظر میں، یہ کہا جاتا ہے، جس کی کہ مطلب مخالفت بھی ہوتی ہے، اس تصور کی حمایت بھی ہوتی ہے، کہ حماس کو آج سے تقریباً 35-36 سال پہلے اسرائیل نے کھڑا کیا تھا، جب انتفاضہ کی تحریک شروع ہوئی تھی دسمبر 1987، انتفاضہ کی تحریک جو کہ فلسطینیوں کی تحریک، پی ایل او کی تحریک، اسرائیل نے پی ایل او کو کمزور کرنے کے لیے حماس کھڑی کی مذہبی بنیادوں پہ، تاکہ پی ایل او کا جو اثر ہے وہ کم کیا جائے۔ مگر حماس جو اسرائیل کی مدد سے قائم کی گئی، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں، وہ اتنی زیادہ نڈر ہو گئی کہ ایک مانسٹر بن گئی، اور وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی۔ تو شروعات تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ حماس کو اسرائیل نے کھڑا کیا، مگر اب وہ پچھتا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حماس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے تو پی ایل او اسرائیلی اکارڈ کو ریجیکٹ کر دیا تھا سن 93 کا، سپٹمبر 13 سن 93، اور کہا تھا کہ پی ایل او جو ہے، یاسر عرفات نے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے، اور ہمیں جو ہے ایک آزاد فلسطینی مملکت۔ پھر ایک اور فرق، پی ایل او جو ہے وہ ایک سیکولر، ایک جمہوری جماعت ہے، حماس ایک مذہبی جماعت ہے، اسلامسٹ۔ تو اسرائیل نے یہ کام بھی کیا کہ جو مذہبی شدت پسند تھے ان کو ابھارا، ان کو تقویت دی، اور حماس کے روپ میں پی ایل او کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ تو یہ صورتحال جو یہ چلتی رہی، اور اب سن 2023 میں
جبکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اور اسرائیل وہ امن کا معاہدہ کرنے والے ہیں، جس کو ابراہیم 2 کا نام دیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم 1 جو ہے وہ تو اسرائیل اور یو اے ای اور بحرین اور قطر کے درمیان تھا، جو کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا، جس میں ان عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ دوسرا جو ہے ابراہیم 2 وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دنوں پہلے اسرائیلی جو حکومتی جو شخصیات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور امن قائم ہو گیا تو تقریباً 6-7 مسلم ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں امن قائم ہو جائے، دونوں ممالک تسلیم کر لیں، اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ اور مضبوط ہو جائے، اس کو ناکام بنانے کے لیے پھر حماس نے یہ حملہ کیا اسرائیل پہ۔ اور اب تو یہ ہوگا کہ کشت و خون، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ یورپین یونین نے مذمت کی ہے حماس کی۔ پہل تو حماس نے کی نا، اسرائیل نے تو نہیں کی، حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا 7,000 راکٹس اور میزائلز کے ذریعے۔ تو اسرائیل نے پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک اسرائیلی جو ہے وہ مرے گا فلسطینیوں کے ہاتھوں تو ہم 1000 فلسطینیوں کو ہلاک کریں گے۔ تو موبلائزیشن کا اعلان کر دیا ہے، یہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کو موبلائز کیا جا رہا ہے جنگ کے لیے۔ حماس نے اپیل کی ہے عرب ممالک سے، خاص طور پہ لبنان، شام، ایران، لبنان، شام اور یمن، عراق، اور اس کے علاوہ ایران سے، کیونکہ عرب کنٹری تو نہیں مگر حماس کی سپورٹ کرتے ہیں، کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ تنازع جو ہے وہ پھیلتا ہے تو مشرق وسطیٰ جو ہے وہ شدید خطرات کا شکار ہوگا، کہ امن کے عمل کو تو بھول جائیں، سعودی عرب اسرائیل کے اس کو بھول جائیں، مگر اگر حماس ہی کھڑی رہی اور حماس نے جو ہے وہ بہت مبارکباد دی فلسطینی عوام کو غزہ کے، کہ ہم نے اسرائیل جو ہے اس کے اندر چڑھائی کر دی ہے، اسرائیل کے اندر چڑھائی کر دی ہے، جو کہ صحیح ہے۔ اس کے مطلب باقاعدہ امیجز ہیں کہ فلسطین جو حماس کے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر گھس گئے، جو سرحد کے غزہ کی سرحد کے اندر۔ مگر اب جو ہونے والا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، سارا کا سارا جو ایک وہ تھا امن کا عمل جو شروع ہونے والا تھا، اور سعودی عرب نے جو ہے اپنا ایک ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ بھی کر دیا تھا فلسطین کے لیے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائیں گی۔ تو اس سے نقصان جو ہے وقتی طور پہ تو فائدہ حماس کو ہوگا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عرب ملک جو ہے یا حتیٰ کہ ایران جو ہے وہ کھل کے حماس کی حمایت کرے گا۔ تو حماس کب تک مقابلہ کرے گا اسرائیل کی؟ اسرائیل کی افواج جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں غزہ پہ قبضہ کرنے کی، اور وہ کر لیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مصر جو ہے وہ غزہ کا ہمسایہ ہے، وہ خاموش ہے۔ تو اس لیے میں آخر میں کہوں گا کہ جو حماس نے ایک بہت بڑا رسک لیا اسرائیل پہ حملہ کر کے، اچانک حملہ کر کے، جس کے لیے اسرائیل تیار نہیں تھا، مگر اسرائیل جو ایک زخمی شیر ہے، کیا وہ چھوڑ دے گا؟ اور اس کے پشت پہ امریکہ ہے، اس کے پشت پہ مغرب ہے، اس کے پشت پہ وہ ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں جو کہ حماس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ حماس نے مس کیلکولیشن کی، حماس نے غلط اندازے لگائے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ جو غزہ کے جو فلسطینی ہیں بیچارے کب سے سفر کر رہے ہیں،
ان کو भुगतना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया.